قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ۔ اللہ نے فرمایا اہل کتاب جو یہود و نصارہ ہیں، یہودی بھی اور عیسائی بھی ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، کہ ان میں بعض ایسے ہیں کہ ایک دینار بھی ان کو دے دیا نا، ایک سکہ بھی، چونی بھی دے دی، ایک روپیہ بھی دے دیا، تو تمہیں واپس نہیں لوٹائیں گے جب تک سارا دن ان کے سر پہ کھڑے نہیں رہو گے۔ اور فرمایا ان میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ سونے کا پہاڑ بھی اگر دے دیا تو فوراً واپس لوٹا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں بھی برے اور اچھوں کی جو تعریف کی اس موقع پر، اس میں بھی معیار پیسوں کا لین دین۔ تو پیسوں سے بہت جلدی انسان ٹریس ہو جاتا ہے کہ آدمی کیریکٹر کا کیسا ہے۔ باقی پھر نظریات ہیں کہ نظریہ درست ہوتا ہے تو اعمال درست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کیریکٹر کے اچھے ہوتے ہیں، ان کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہوتا بہت سی چیزوں میں، ان کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پھر ایسے لوگوں کو سمجھاؤ گے تو سمجھ میں آنا آسان ہوگا۔ والا صحیح ڈیفائن نہیں کر رہا ہوتا، یہ تو سمجھانے والے کی بھی غلطی ہے نا۔ شیطان بعض دفعہ کچھ غلط چیزیں دماغ میں ڈال دیتا ہے، وسوسے ڈال دیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مسلمان فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے انسان سے۔ فلاں کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جھوٹ بول سکتا ہے مسلمان؟ فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، مسلمان ہو اور جھوٹ بول دے تو کتنی بڑی بات ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور آپ جذبات میں آ کے بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں ثلاث لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ کبھی نظر اٹھا کے قیامت میں نہیں دیکھے گا اور نہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب یہ آپ نے یہ الفاظ کہے نا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، یہ تو تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اتنی شدید وعیدیں آپ ان کو سنا رہے ہیں۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو دہرایا ہے، تو آپ نے فرمایا المنان، ایک وہ شخص جو احسان کر کے جتلاتا ہے، ہر ایک کو بتاتا رہتا ہے یہ میں نے، وہ اس کو ذلیل کرتا ہے لوگوں کے سامنے۔ دوسرا والمسبل ازارہ، اپنے ازار یا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ اور تیسرا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا مال بیچتا ہو۔ تاجروں میں دیکھو کیسے جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم یہ جاپان کا، اللہ کی قسم میں نے اس قیمت پہ لیا ہے یہ۔ اب آپ کو کوئی بیچ رہا ہوں گا نا کوئی چیز، آپ کو لگے گا یہ مہنگی ہے، تو خدا کی قسم ہم نے تو اس ریٹ پہ اٹھائی ہے، یہ آپ کو کیسے مہنگی دیں گے؟ جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو کتنی بڑی شدید وعید ہے جھوٹی قسم اٹھانے پر۔ تو کردار کا پتہ کن چیزوں سے چلتا ہے بھائی؟ امانت سے، کہ آپ پیسوں کے معاملے میں کیا ہوں؟ 1 نمبر ہوں، اور دوسرا ہاں جہاں شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے وہاں جائز ہے جھوٹ بولنا۔ بعض دفعہ جھوٹ بولنا صرف جائز نہیں واجب ہو جاتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یکذب لیصلح بین الناس، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ جمہور کا مذہب تو یہ ہے کہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے سری جھوٹ بولنا جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ یہاں سری جھوٹ مراد نہیں ہے بلکہ توریہ مراد ہے۔ توریہ کا مطلب ہوتا ہے آپ جو بات کہہ رہے ہو سامنے والا اس کا مطلب کچھ اور سمجھے اور آپ کی نیت کچھ اور کی، اور لفظ میں ان دونوں معنوں کا احتمال بھی ہو۔ امام ابو حنیفہ کی دلیل کیا ہے کہ بھئی حدیث میں تو جھوٹ کے الفاظ ہیں، تو آپ یہ تعویل کیوں کر رہے ہو کہ سری جھوٹ مراد نہیں ہے؟ 2 دلیلیں ہیں۔ آپ کو امام ابو حنیفہ کا جو قول ہے نا پہلی نظر میں حدیث کے خلاف لگے گا، لیکن جب آپ گہرائی میں جاؤ گے نا امام حنیفہ کبھی ایک حدیث دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتے، وہ سب سے پہلے قرآن دیکھتے ہیں، پھر دیگر احادیث دیکھتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں قرآن میں کیا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ تو قرآن کی آیت میں عموم ہے، قرآن نے اس سے کسی کو مستثنا نہیں کیا۔ علی الاطلاق قرآن نے کہا جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی
लानत। तो वो कहते हैं झूठ चाहे लोगों को जोड़ने के लिए हो या किसी भी नीयत से हो, वो बहरहाल लानत वाला अमल है। और हदीस से पता चलता है कि खुद हदीस में झूठ जो है ना, कज़िब का जो लफ्ज है वो तौरिया के माना में कसरत से इस्तेमाल हुआ है। तौरिया का मतलब ऐसा लफ्ज जिसका सामने वाला मतलब कुछ और समझे, आप उसका मतलब कुछ और लो। तो इस माना में कज़िब का लफ्ज हदीस में इस्तेमाल हुआ है। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम क़यामत में कहेंगे ना, अल्लाह मैंने तो, मुझसे तो झूठ का सुदूर हुआ है, मैं कैसे सिफारिश करूं लोगों की। हालांकि वो झूठ नहीं बोला था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था ना कि इन्नी सकीम, मैं क्या हूं, बीमार हूं। लोग कह रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने साथ, हमारे साथ मेले में चलें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का प्रोग्राम था पीछे इन बुतों की गत बनाने का। तो उन्होंने कहा मेरी तबीयत सही नहीं है। तो अब तबीयत तो ठीक नहीं थी, यानी इन बुतों को देख देख के तबीयत क्या हो रही है, खराब। लेकिन पब्लिक क्या समझी, बीमार है। तो इसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे, झूठ। हालांकि ये झूठ थोड़ी है। तो इस तरह का झूठ बोल सकते हैं इमाम हनीफा की राय के मुताबिक, कि इस तरह का झूठ आप लोगों में जोड़ पैदा करने के लिए बोल सकते हैं। मियां बीवी में सुलह कराने के लिए इस तरह का झूठ बोला जा सकता है। शौहर बीवी की मोहब्बत हासिल करने के लिए इस तरह का झूठ बोल सकता है। सब बता देंगे तो हाथ पांव कटवा देंगे ना। समझ रहे हैं? वो कहते हैं ना, सब बता दो हाथ पांव कटवा दो। तो ऐसी गोल बात जिसे कहते हैं। तो लोगों में जोड़ पैदा करने के लिए भी आप ऐसी गोल बात कर सकते हैं। वो कुछ और समझ रहा हो, आप उसका मतलब कुछ और ले रहे हो। क्योंकि आप बिल्कुल क्लियर कट बात करोगे ना, वसीम ने सत्तार तुम्हारे बारे में पता है क्या कहा है, तुम तो जितना उसने तुम्हें सामने कहा है ना, उससे पीठ पीछे उससे ज्यादा कहा है उसने। बिल्कुल सच सच पूरा भर भर के बताते हैं लोग लड़वाने के लिए। तो हदीस में इससे मुमानत है भाई, ऐसी तफसील में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। गोल मोल टोपी करा दो उसको। इसको हम टोपी कराना कहते हैं उर्दू में, सही है ना। टोपी का मतलब, वो जब सत्तार कह रहा है वसीम ने मुझे सुना है तुम्हारे सामने ये बोला, ये बोला। अबे भाई, तुम लोगों की सुनी सुनाई बातों पे क्यों यकीन करते हो? लोग तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे होंगे। मेरे सामने बोला होता तो मैं तुम्हें बताता ना। अब देखो इसमें कोई झूठ हुआ, बात को आपने क्या कर दिया, घुमा दी। भाई हमने तो उससे तुम्हारी तारीफ सुनी है, वो सुनी होगी 3 साल पहले हो सकता है, वो वाली अब नकल कर दो। झूठ भी नहीं है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। यार वो तो मैंने तो उससे तुम्हारी तारीफ सुनी है। हालांकि वो डेट थोड़ी पूछेगा कितने बज के कितने मिनट पे सुनी है। और अगर वो बिलफर्ज ये पूछ भी ले कि कब सुनी है, अब छोड़ो यार, इन बातों में क्या रखा है? हमने तारीफ सुनी है, अब क्या तुम पुलिस की तरह इंक्वायरी कर रहे हो? और ये जो बातें की है ना उसने मेरे सामने, तो लोगों की बातें हैं भाई, लोगों की बातों में मत आओ। अगर मेरे सामने की होती तो मैं तुम्हें बता देता। अब इसमें कोई झूठ हुआ है? हालांकि उसने की है भर भर के। तो इस तरह मियां बीवी को भी जोड़ने का हुक्म है इस तरीके से। बाज दफा ऐसा होता है कि कोई औरत के किसी ऐब पर शौहर मुत्तले हो जाता है, हालांकि वो औरत तौबा कर चुकी होती है। अब आप जाके शौहर के सामने भर भर के पूरा बताओ आपकी बेगम ने ये हरकत की है, तो वो तलाक़ें हो जाती हैं। उसको गोल कर दो। अबे भाई यार, ऐसा ही पता नहीं बदगुमानियां भी होती हैं खाम खमे। भाभी तो बहुत अच्छी हैं, हमने तो जितने ख़ानदान की औरतें उनसे इनकी तारीफ ही सुनी है, तुम्हें गलत फहमियाँ है। और ये इस तरह करके ना, देखो अच्छे लोग मार्केट में बड़े शार्ट चल रहे हैं, लड़वाने वाले ज़्यादा हैं। मुझे याद है एक मियाँ बीवी का केस ये हुआ कि शौहर ने बीवी को 1 तलाक दे दी। अब जहाँ 1 तलाक होती है ना, आपको पता है कि फिर पब्लिक दूसरी तीसरी भी दिलवा देती है। पब्लिक ये करती है, जैसे शौहर ने 1 दे दी, अब लड़की के रिश्तेदार और महल, अबे ये देखो इसने क्या किया है, हैं तलाक दे दी बीवी को इतनी अच्छी। तो आदमी ना अब अपनी झेप मिटाने के लिए, अपना ऐब छुपाने के लिए कि मैंने गलती से दी है, वो और फिर बीवी पे इल्जामात लगाना शुरू कर देता है। ओ भाई मैंने बिल्कुल सही दी है, बिल्कुल सही किया मैंने, तुम्हें क्या पता ये ऐसी है, ओ ऐसी है। वो लड़ाई फड्डा, तो वो अगली 2 भी दे देगा, आज नहीं तो कल दे देगा। उधर औरत को लोग वरगलाते हैं, तुम्हें 1 तलाक दे दी इसने, ये तो बड़ा उल्लू का पट्टा है, तुम्हारे अंदर तो कोई खराबी नहीं है। ओ भाई ये तो देने से पहले की बातें हैं ना, देने से पहले तो और तरीका होता है, जब दे दी है तो अब जोड़ पैदा करने का तरीका, रुजू करना शरीयत में मुस्तहब है कि अगर दे दिए तो रुजू करो। तो मैंने देखा कि एक शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दी, तो लोग इस तरह से वरगला रहे हैं, ओ ये तो उल्लू का पट्टा है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये फलाना है, वो और लड़ाई। एक समझदार आदमी थे, उनको पता चला, वो उसके पास गए, उन्होंने बोला यार 1 दी है ना, कह रहे वो अब मैं भी बैठा हुआ था वहां, कह रहे हैं कि
بھائی ہم نے تو اپنی زندگی میں یہی دیکھا ہے کہ ایک طلاق کے بعد تو میاں بیوی میں محبت اور بڑھ جاتی ہے. میں نے کہا چھوڑی تو بہت بڑی ہے, لیکن بات اس آدمی نے کیا کی ہے, بالکل صحیح کی ہے اس موقع پر. اور بعض دفعہ بڑھ بھی سکتی ہے. آدمی کو جب جدائی کا احساس ہوتا ہے تو اس کا یہ سری جھوٹ نہیں ہے, امکان کی حد تک تو ہے نا. بعض دفعہ بھائی دے کے آدمی پچھتا رہا ہوتا ہے, تو انہوں نے اس پچھتانے والے عنصر کو ہائی لائٹ کیا کہ یار دونوں کے جذبات کو کیا کرو, ٹھنڈا کرو, لڑاؤ نہیں ایک دوسرے کو. مرد کو تانے دو گے وہ اپنی جھیپ مٹانے کے لیے اور غصے میں آئے گا, کوئی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا. آج کل لوگوں میں یہ سینس تھوڑی ہے, اتنے حوصلے ہوتے تو طلاق کیوں دیتا بھائی. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کیا کہا, وہ بڑے عمر کے آدمی تھے, سفید داڑھی تھی, سمجھدار تھے ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا یار دی تو ایک طلاق تو ایک ہی دی ہے نا, کہ 3 تو نہیں دی ہیں. تو ایک طلاق کے بعد تو ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جنرلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ محبت کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے. تو بیٹھو ابھی کرتے ہیں اس مسئلے, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یار, یہ تو اور اچھی زندگی اب انشاءاللہ گزرے گی تم دونوں کی. تمہیں بھی احساس ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں. عورت کو بھی یہی کہا انہوں نے. میں نے کہا یار درجنوں لوگ اس کیس میں دیکھے, خاندانی ماشاءاللہ ایک آدمی دیکھا ہے. تو یہ مطلب ہے حدیث کا کہ جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو جوڑنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا ایسا شخص اللہ کے ہاں جھوٹا شمار نہیں ہوگا. تو حدیث کا مطلب ہے ایسا تو سچوں سے کروڑا گنا سچا ہے. اب ایسے موقع پہ آپ سچ بول رہے ہو. آ کے ایک دی ہے, وسیم نے ایک دی تھی, اس کے بعد اگلی 2 بھی اگلے دن ہی دے دی تھی. کیونکہ جب ایک دیتا ہے نا تو بیوی کے دل میں ایسی نفرت بیٹھتی ہے, پھر ہمارا تجربہ یہ ہے کہ دوبارہ پھر آپس میں جوڑ ہوتا نہیں ہے. پھر ایک دفعہ جب طلاق دیتا ہے تو طلاق ہلکی ہو جاتی ہے زبان پہ, پھر بار بار دیتا ہے. احتیاطاً بہتر یہی ہے کہ آپ وہ یعنی بزبان حال یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, سراہتاً تو نہیں کہتے, یہ چل رہا ہے. تو اپنے ارد گرد نا اپنے خیر خواہوں کو اور اپنے بدخواہوں کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے. ہر چیز ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی. خیر خواہ لوگ مارکیٹ میں تھوڑے ہوتے ہیں, بنتے زیادہ ہیں. مارکیٹ میں یہ شو کرنے والے کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں, شو کرنے والے زیادہ نظر آئیں گے. حقیقی معنوں میں جو آپ کے خیر خواہ ہیں وہ مارکیٹ میں شارٹ ہوں گے. وہ اس طرح کے ہوں گے جو ہلکا, اب یار یہ کیا ہو گیا, کوئی بات نہیں. اور میں تو آگے بڑھ کے کہتا ہوں اللہ نہ کرے اگر 3 بھی ہو جائیں نا, اللہ نہ کرے 3 بھی ہو جائیں تو اب تو ہو گئی نا, اب ریورس تھوڑی ہو سکتے ہیں. اب بجائے لڑوانے کے, چاقو چھرے نکلوانے کے, اب جو دے دی ہے دینے سے پہلے تو چترول لگاؤ اس کے. میں تو کہتا ہوں یہ نوجوان لوگ بات بات پہ طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں, باپ کی ذمہ داری اپنے بیٹے کی کٹ لگا دے کسی دن کہ تو کچھ اور بات کر لیا کر, تو یہ بات بات پہ دھمکیاں کیوں دیتا ہے. طلاق تو ایسی چیز ہے بھائی, خاندان والے بیٹھے ہیں, جرگہ ہو کہ تمیز سے 10 لوگوں سے مشورے کے بعد جا کے انسان فیصلہ کرے کہ دینی ہے کہ نہیں دینی, پھر دینی ہے تو کتنی. یہ جذبات کا کام ہی نہیں ہے. جذبات میں اگر کوئی کرنے کی کوشش کر رہا تو پہلے ہی طبیعت سے کوٹ دو اس کو. ابا کی آپ محلے والے نہ کوٹیں کہ بھائی تو کچھ اور کرنا, بات کیا بات بات پہ دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے. دینے سے پہلے تو یہ ہے, تب دے دیے, اب شریعت کہہ رہی ہے اب نہیں ہو سکتا. اب اس کے شر تو ہو گیا, اب اس شر کو ختم نہیں کیا جا سکتا, کم کیا جا سکتا. اب میاں بیوی ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے تو یہ شر کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا. نفرتیں پھیلیں گی, بچے چھینیں گے ایک دوسرے سے. عورت کا بس چلا وہ باپ سے نہیں ملنے دے گی, باپ کا بس چلا وہ ماں سے نہیں ملنے دے گا. خرچوں پہ پھڈے ساری. اب کیا ہے بھائی, خاندان والوں کو چاہیے بھائی ایک چیز ہو گئی, اب اس کو تمیز سے, جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا, تمیز سے بیٹھ کے حل کرو, کوئی بات نہیں اب ہو گئی. بات تو یہ نہیں کہنا چاہیے کوئی نہیں ہے, لیکن جب ہو گئی تو اب کیا ہے, ختم. تو اب آرام سے اس کو حل کرو یار. بعض دفعہ نہیں بن رہی ہوتی, علیحدگی ہو جاتی ہے. اب اس کو بہت بڑا ایشو بنانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, کوئی بات نہیں. بچے اس کے بھی ہیں, اس کے بھی ہیں. بچوں کی خاطر جو ہے نا, اب آپ دونوں میاں بیوی والا تعلق تو نہیں ہے, لیکن اتنا تعلق تو ہے کہ وہ آپ کے بچوں کی ماں اور یہ آپ کے بچوں کا باپ. تو نہ آپ اس کو ماں کے خلاف ورغلاؤ گے اور نہ ماں بچوں کو باپ کے خلاف ورغلائے گی. اس کے ذمے خرچہ ہے, اور آپ خرچہ اتنا نہیں مانگو کہ اس کی جو ہے نا وہ زندگی عذاب میں آ جائے. قرآن نے کیا کہا ہے, لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ. نہ بچے کی وجہ سے باپ کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ بچے کی وجہ سے ماں کو. دونوں سے ملنے سے روکا بھی نہیں جائے گا. اور جو شریعت کے حکام ہے بھائی, کسی کو ثالث بنا کے تمیز سے محبت سے فیصلہ کر لیتے ہیں. جن لوگوں نے بھی ایسا کیا ہے نا وہ خوش ہیں, ان کے بچے طلاق کے باوجود بہت اچھی طرح سے پلے بڑھے ہیں. اور جنہوں نے ایسا نہیں کیا نا وہ عذاب میں آئے ہیں. بعض دفعہ ماں بچوں کو چھین کے لے جاتی ہے, لیکن بچے پھر یاد رکھو ماں کے بھی نہیں رہتے, کیونکہ باپ کا سایہ محروم کر دیا نا, وہ بچہ نہ باپ کا رہا نہ
ماں کا رہا, اور اگر باپ لے گیا تو ماں کی ممتا سے اوپر باپ کے خلاف دل میں ان کے جذبات پیدا ہو, ماں کے خلاف جذبات یعنی باپ کے خلاف جذبات پیدا ہوتے ہیں ان کے دل میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے, لیکن یہاں جھوٹ سے مراد کیا ہے؟ گھما کے کچھ ایسا کر آ کے کہ اس ایسے پہلو کو اجاگر کیا جائے جس میں جوڑ کا عنصر, بولو نا بھائی, زیادہ ہو. ہم پتہ ہے کیا کر رہے ہیں؟ الٹا کام کر رہے ہیں, ہر ایک کو لڑوا رہے ہیں. اور سچ بول کے لڑوا رہے ہوتے تو بھی گناہ ہوتا, جھوٹ بول کے لڑوا رہے ہیں. فیس بک پہ آپ دیکھ لو کیا طوفان بدتمیزی, کسی پہ فحش الزام لگا دو, کسی پہ چوری کا الزام لگا دو, کسی پہ فلاں الزام لگا دو, کسی پہ کرپشن کا لگا دو, کسی کی بیٹی کو برا بلا کہہ دو, یہ فلاں نہیں کی ہے فلانا, کوئی تحقیق نہیں, جھوٹ بول بول کے لوگوں کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں. تو بھائی آخرت کا خوف ہوگا تو پھر معاملات حل ہوں گے. تو اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ, جھوٹ بولنے والوں کو فالو مت کرو. تو حلاف میں نے بتایا نا, قرآن جب برائی کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو اعلیٰ درجے کی, تو ایک تو صرف جھوٹ ہے, ایک قسم کھا کے جھوٹ ہے, تو یہ اور بڑا جھوٹا ہے نا. تو اس لیے قرآن نے کہا جو جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں, جھوٹ بول کے معاشرے میں فساد پیدا کرتے ہیں, ان لوگوں کے پیچھے مت کرو, اس صفت میں ان کی اتباع مت کرو.